आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स आज का भी दिन गुजर गया और परसों मैंने अपना लास्ट व्लॉग किया था, तो आज का पूरा दिन यानी कि इसी चीज़ के ऊपर देखते रहे और मुख्तलिफ़ चैनल्स को लोगों से राय लेते रहे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं, आज से काफ़ी अर्से पहले मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर जजिस के बारे में कहा था कि जो हमारे पाकिस्तान के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, इनके ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान इंसाफ मुहैया करने में 140 मुल्कों में से 138वें पे आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आज जो बात करनी है इन जजिस पे ही करूँगा। मैं कोई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली इन उन पे बात नहीं करता। मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब चाहिए और ये आप लोग ज़रूर दें, कमेंट्स में दें और जिसे कहते हैं ईमेल करें कि क्या हम जो हैं अहले शरीफ के ग़ुलाम हैं, कि अहले शरीफ को रोस्टम पे बुलाया जाता है, शहबाज शरीफ को रोस्टम पे बुलाया जाता है और वो कहता है कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म, खुदा और रसूल के लिए मुझे वज़ीर आज़म बना दें ताकि मैं इस्लाहात कर दूँ। वो भाई कौन सी इस्लाहात आपने करनी है? और हमारे जजिस हजरात जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक कलंक का धब्बा है, किस तरीके से कलंक का धब्बा है कि आप ये देख लें। मैं 4-5 चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ। क्या मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ मिल गया? क्या वो उम्मे रबाब जो फिर रही है उसको इंसाफ मिल गया? तेज़ तरीन इंसाफ जो ये अहले शरीफ को देते हैं। इसी तरीके से क्या ये जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया एक जज के घर में जमा होकर, और फिर वो बाद में पता भी लग गया कि जज साहब ने क्या सोमोटो लिया, इनको सोमोटो लेने की ऐसी कौन सी वो पेश आई थी, इनके पास कौन से ऐसे ज़राए थे कि इनको ये बात पता लगी और इन्होंने इस पर सोमोटो एक्शन लिया? और अगर लिया तो फिर क्या इनको ज़ाहिरी बात है टीवी से पता लगा होगा या किसी उससे पता लगा होगा, कोई वीडियो से पता लगा होगा कि इसने कौमी असम्बली के स्पीकर ने उड़ा के रख दी है। तो इनको क्या उन्हीं व्लॉग से और उन्हीं सोशल मीडिया से ये नहीं पता लगा था कि पैसों के थैले किस तरह दिए जा रहे हैं? ये जो ज़मीर एकदम जागे हैं लोगों के, ये इनको नहीं पता लग रहा था कि ये ज़मीर कैसे जागे? जिनके ज़मीर जागते हैं वो जाके कहीं पर रुपोश होते हैं। सिंध हाउस के अंदर जो कुछ होता रहा, क्या इन जजों की आंखें बंद थी? क्या ये जो इतने अरसे से शहबाज शरीफ के केस लटके हुए हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या इन जजेस की आंखें बंद हैं? क्या वो याद करें आपके नून लीग के जो MNAs थे और MPAs थे, उन्होंने जो चीफ जस्टिस के बारे में गालियाँ निकाली थी, सरेआम निकाली थी और सड़कों पे उनको तौहीन अदालत के उसके अंदर सज़ा भी हुई थी, क्या वो ठीक था? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अहले शरीफ ने हमला कराया था, ये इन जजेस की आंखें क्या बंद थी और आज तक बंद है? मैं यहाँ पे आर्मी चीफ बाजवा साहब से भी ये बात करूँगा कि पहले तो आप हर चीज़ के अंदर अमल दखल देते रहे हैं आज आपसे पहले, और अब जब एक ईमानदार बंदे की बात आई तो आप लोग जो है न्यूट्रल होके बैठ गए। और ये न्यूट्रल मुझे समझ नहीं आ रही है। न्यूट्रल आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रल पना मुझे समझ नहीं आ रहा। मुल्क और कौम के मफाद के अंदर जो आपने हलफ लिया है, तो क्या ये मुल्क और कौम के मफाद में ये चीज़ हो रही है और आप लोग आंखें बंद करके बैठे हुए? फौज को हम बुरा भला नहीं कहते, बल्कि मैं तो अपने व्लॉग के अंदर नारा लगाता था कि पाक फौज जिंदाबाद। और आज भी मेरा ये ईमान है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत किसी वजह से कायम है तो किसी सियासतदान का नहीं, इसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल है। और यही नून लीग के जो थर्ड क्लास लोग थे, ये कहते थे कि आज तक 1 इंच हमने ज़मीन कब्जा नहीं की, तो इतनी बड़ी फ़ौज रखने की क्या ज़रूरत है? आप उन्हीं के साथ मिलके आप एक मुंतखब हुकूमत जो कि बिल्कुल सही आवाम के लिए चल रही थी और जिसने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी और इस्लामोफोबिया के ऊपर जनाब जिसे कहते हैं कि एक इनकलाबी कदम उठाए थे, आप बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि आप भी अमेरिका की झोली में बैठे हुए। हमारे जज हजरात ने तो पैसे लिए हैं, यह तो मैं बरमला कहता हूँ, कंडेम ऑफ कोर्ट लगता है लगे, क्योंकि अगर इनकी इज्जत है तो इज्जत हमारी भी है। हमने इस हुकूमत को मुंतखब करके भेजा है, वोट दे के भेजा है। हमने इन जजिस को वोट नहीं दिए कि ये जनाब टेक ओवर करके बैठ जाए कौमी असम्बली को। कैसे टेक ओवर करोगे जनाब? आप क्यों करोगे? फिर तो वाकई वो असद कैसद वो उसकी असद उमर वाली बात कि हम घरों में बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है।
سپریم کورٹ اپنی اوقات کے اندر کیوں نہیں آتی؟ افتخار چودھری نے جو بنیاد رکھی تھی رشوت کی اپنے بیٹے کو، اور ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت ان تمام ججز کی آنکھیں بند تھی، نہ ان کے ضمیر جاگے نہ ان کی کوئی چیز جاگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو ترم باز سمجھتا ہے کہ جناب یہ کر دوں، وہ کر دی، یہ کر دی۔ مجھے بتائیں کہ اس نے وہ جو صحافی تھا، مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا، کہ جس نے سر عام ایف آئی اے والوں کے اوپر فائرنگ کی تھی، اور اس کے پاس جو پستول تھا وہ غیر قانونی برآمد ہوا تھا، اور اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اس کو انہوں نے کیسے ضمانت کے اوپر رہا کیا؟ کیا یہ سہولت صرف اس کو حاصل ہے یا غیر اسلحہ پھر مجھے بھی رکھنے کی سہولت ہونی چاہیے نا، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی؟ کوئی غریب کے گھر سے اگر گولی بھی برآمد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب ڈال دیے جاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں معاف ہیں۔ سر عام پتہ لگ رہا ہے کہ غیر ملکی ایجنڈا پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کا نہ ممبر ہے نہ کچھ ہے، وہ کس لیے اتنا سرگرم ہوا ہے؟ کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ اور باقاعدہ ٹی وی کے اوپر یہ آ چکا ہے کہ وہ قسط بھی وصول کر چکا ہے، یعنی کہ اس ہنگامہ کرانے کے اندر، اس ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلانے کے اندر اس نے باقاعدہ پیسہ لیا ہے۔ آج اس کا بیٹا جناب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرے باپ کو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان کی کیلیبریٹی کیا ہے؟ انہوں نے کون سی نوکریاں کی ہیں؟ انہوں نے کون سے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے؟ یاد ہوگا آپ کو کہ جب آصف زرداری صدر پاکستان تھا تو اس نے کہا تھا کہ کشمیر کے بارے میں آپ ایک اچھی خبر سنیں گے، اور وہ اچھی خبر کیا تھی؟ کہ مولانا فضل الرحمان ڈیزل کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے لے پالک صحافیوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کرپشن کے بارے میں سوال نہ کیا کریں، یہ میرا ایشو نہیں ہے، اور کرپشن ہی تو سب سے بڑا ایشو ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو غیرت کھاؤ، کرپشن ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تم کرپشن، اور پھر وہ دیکھیں کہ شہباز شریف باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں۔ بیکاری ہوگا تو، تیرا خاندان، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کرپشن ختم کرنے کا نعرہ نہیں لگایا، اس لیے پروان ہی تم نے چڑھایا ہے کرپشن کو۔ آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں تھی، یہ تو جب سے ضیاء الحق کے لے پالک آئے، تم لوگ آئے، وزیر خزانہ، گورنر، وزیر اعلیٰ یہ بنے، اس وقت سے تو کرپشن شروع ہوئی ہے۔ بڑے بڑے پاکستان کے محکمے بیچ کے تم لوگ کھا گئے، جی ٹی ایس کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے، ریلوے کھا گئے، اسٹیل مل کھا گئے، سب کچھ تو تم لوگ کھا چکے ہو۔ اور تم لوگوں کو کیا، میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ پاکستان کی مثال اس ظلم جیسی ہے کہ جس کے اوپر سے زیورات نوچ نوچ کے اتار لیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد، قائد اعظم کے بعد، کوئی ایسی قیادت میسر آئی ہے پاکستان کو جس کو یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت جو ہیں، جن کے اندر یہ ججز بھی ہمارے ملوث ہیں اور یہ وکلا بھی ہمارے ملوث ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اندر ان وکلا اور ان ججز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر یہ جو ججز ہیں یہ اگر ایمانداری سے فیصلے دیتے، کرپٹ کو کرپٹ کہتے، اس کو سولیوں پہ لٹکاتے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہ جتنے بھی ججز ہیں انہوں نے بھی ڈالروں میں پیسے وصول کیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے، جو کہ اگر یہ جو سوری ہے، جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، اگر اس کی رولنگ غلط ہے، غیر آئینی ہے، چلے مان لیا جی، آپ کی بات مان لی، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ مولانا فضل الرحمان جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے، کیا یہ آئینی ہے؟ کیا شہباز شریف جب بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں اور ہم نے کرپشن ختم کرنے کا نعرہ الحمدللہ نے لگایا، کیا یہ آئینی ہے؟ کیا یہ جو ممبروں کی خرید و فروخت ہوئی ہے یہ آئینی ہے؟ کیا ان کو ہوٹلوں میں جو رکھ کے عیاشیوں کی اور شراب اور شباب کی محفلیں سجائی جا رہی، کیا یہ آئینی ہے؟ یہ ساری چیزیں آئینی ہیں آپ کی نظر کے اندر؟ جو منتخب ممبران ہیں گے وہ بکیں گے، کیا یہ آئین کے اندر ہے کہ بک سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں؟ میں نے ووٹ دیا ہے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کسی بھی پارٹی کو، تو اس ایم این اے کی یا اس ایم پی اے کی کیا جرت ہے کہ وہ میرے ووٹ کو بیچے؟ کیا یہ آئینی ہے؟ آپ لوگوں کی نظر کے اندر صرف وہ آئینی ہے کہ جس کے اندر آپ کو مراعات ملے۔ پاکستان کے خزانے سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں روپے کی یہ ججز حضرات مراعات اٹھاتے ہیں اور فیصلے کیا دیتے ہیں؟ پاکستان کے خلاف۔ ان چوروں، کرپٹوں کو، ان بغیرتوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کی تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، ان کو باپ کی تیمارداری کے بہانے بیل دیتے ہیں، ان کو تہخانوں میں جا کے بیل دیتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا اور اس کے اندر آپ لوگوں کا حصہ ہے۔
میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بہت پہلے کہا تھا وکلاء کے بارے میں کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو اس میں یہ ججز بھی شامل ہیں کیونکہ وکیل سے ہی جج بنتا ہے. اور جن کے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حلال کا نہ ہو تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے. وہ ملک اور قوم کو نہیں دیکھتے, وہ اپنے اس کو دیکھتے ہیں. ان کو چاہیے کیا, پاکستان سے مراد لیتے ہیں, اس کے بعد جناب باہر ملک چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں وقت بدل رہا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب آئے کہ ان ججز کو, جس طرح ڈاکٹر نجیب اللہ کو افغانستان کا جو صدر تھا اس کو طالبان نے لا کے پھانسی لگائی تھی نا چوراہے کے اندر, اس طرح ان ججز کو بھی کھینچ کے عوام لے کر آئے, ان کو پھانسیوں کے اوپر چڑھائیں, ان کی کھالیں کھینچ لیں کیونکہ یہ ہمارے پیسے سے ان کی کھالیں موٹی ہوئی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. تمام باتیں ایک سائڈ پہ, دعا یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کے اندر جو بھی بہتر ہے وہ ہو, جو سب سے بہتر ہے وہ ہو. چوروں کرپٹوں کا ٹولہ دوبارہ مسلط نہ ہو. اس کے اندر اگر آرمی چیف صاحب کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کل عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے. یہ یاد رکھیں کہ تاریخ ایک ہی موقع دیتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ زندگی کے اندر موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.